مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. ما قبل میں تکمیل ایمان کی بات ہوئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلی والی روایت میں بتلایا کہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول سے طبعی محبت کرے تمام چیزوں سے، اور کسی سے محبت عام طور پر کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے 5 چیزوں کی وجہ سے، 5 اسباب کی وجہ سے. پہلا سبب کمال بتایا گیا تھا، خاتم النبیین، یہ سب سے مؤثر کمال ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں. دوسرا سبب جمال بتایا گیا تھا، حسن نبی کو بتاتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی تصویر کشی کی ہے جس سے نبی کے حسن کا اندازہ ہوتا. تیسرے نمبر پر اسباب محبت میں سے ایک ہے جلال، رعب. اللہ کے رسول کا جلال اور رعب کا حال یہ تھا کہ 1 ماہ کی مسافت کے فاصلے پر دشمن اللہ کے رسول کے رعب کو محسوس اور جلال کو محسوس کرتا، اور جو اللہ کے رسول کو پہلی بار دیکھتا تو وہ بھی مرعوب ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے حدیث جبرائیل میں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سوال کرو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی سوال کرنے کی، اس لیے پھر جبرائیل سوال کرنے آئے. تو یہ رعب ہی کا اثر تھا جس کی وجہ سے صحابہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ کسی طرح کا کوئی سوال کرے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا سبب بیان کیا گیا تھا. چوتھا سبب جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے نوال، احسان، سخاوت. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ سبب اور صفت عتم طور پر موجود تھی. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. تو یہ رحم سب کے لیے اور یہ رحمت سب کو عام ہے، لہذا سب ہی اللہ کے رسول کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں. اور 5واں سبب جس سے اللہ کے رسول سے محبت کی جاتی ہے وہ ہے خصال. اور خصال اور اخلاق کے لیے بس قرآن کی یہ آیت کافی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو تکمیل ایمان کے لیے حب رسول سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ہونا چاہیے. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اسباب محبت کی طرف غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے اسباب ذات اقدس میں موجود ہے، اس لیے ہمیں ان سے طبعی محبت ہونی چاہیے. اور وہ 5 اسباب کمال، جمال، جلال، نوال اور خصال. اور بعضوں نے 6واں سبب بھی بیان کیا ہے قرابت، قربت. اسی وجہ سے بعض صحابہ نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول والد کے درجے میں ہمارے لیے، بلکہ والد کے درجے سے بھی بڑھ کر ہے. جب راوی نے تکمیل ایمان کے متعلق روایت کو نقل کیا تو اب وہیں راوی آگے حلاوت ایمان کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں. ایمان مکمل ہوتا ہے حب رسول سے، اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے 3 اسباب کے پائے جانے سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 اسباب کے اختیار کرنے سے
وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جاوے ما سوا سے، یعنی با الفاظ دیگر ما سوا کی محبت مغلوب ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو جاوے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب کہ محبوبات خدا سے بھی محبت ہو جاوے، جو چیز خدا کے نزدیک محبوب ہے ان سے بھی محبت ہو جاوے، یہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل کرنے کا دوسرا سبب ہے۔ تو دوسرا سبب محبوبات خدا بھی محبوب ہو جاوے، وہ اللہ کے بندے اور اولیاء اور صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بھی محبت ہو جاوے۔ اسی طرح والدین وہ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ان سے بھی اللہ سے محبت ہو جاوے۔ اگر کسی سے دوستی ہو تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو ان سے بھی محبت اس وجہ سے کی جاوے کہ سب اللہ کے بندے اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی کو ہم نے دوسرے انداز میں بیان کیا کہ محبوبات خدا محبوب ہو جاوے۔ تیسرا سبب کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر غالب آ جاوے کہ اگر کسی سے وہ محبت بھی کرے تو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اور اس محبت میں اس قدر اونچائی حاصل کرے، اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاوے کہ وہ کفر کو اس قدر ناپسند کرے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے۔ فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غالب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ کفر کی نفرت دلوں میں ہونا ضروری ہے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اور اللہ کی محبت تو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو کرتے ہیں، لیکن کفر سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ جہاں بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، جہاں غیر مسلم اور مسلمان جمع ہوتے ہیں تو وہاں مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح بتوں کے سامنے جھکتے ہیں یا ان کی طرح ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا انہی کی طرح کبھی کبھار کچھ شراب نوشی کے قطرات بھی پی لیتے ہیں، شراب کے کچھ قطرات بھی پی لیتے ہیں، یعنی انہی کے روش پر اور نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سیاست میں لگے ہوئے، وہ لوگ سے مراد مسلمان جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں، وہ عام طور پر ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، گیروں کے ساتھ بھی ان کے مندروں میں جاتے ہیں اور انہی کی طرح گھنٹی وغیرہ بجاتے ہیں۔ اور مجھ سے یہ سوالات کیے گئے، اس سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں صورت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بھی انہی کی طرح گھنٹی بجاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ ان کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ صحیح سوال یہ تھا کہ ان کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے یا نہیں۔ اسی طرح سائل سوال کرتا ہے ٹوپی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ سوال غلط ہے۔ صحیح سوال یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے یا نہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے نماز میں بے ادبی تو نہیں ہوتی، یہ صحیح سوال ہے۔ کیا یہ خلاف ادب نہیں ہے؟ یہ صحیح سوال ہے۔ ٹھیک ہے، کل ایک سائل نے ہم سے سوال کیا مغرب کے بعد کہ بے وضو درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا آپ کا یہ سوال غلط ہے، یوں پوچھو کہ بے وضو درود پڑھنا یہ رسول کی شان کے خلاف ہے یا نہیں۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ بے وضو تو بہت دور کی بات ہے،
صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ درود پڑھنے سے پہلے استغفر اللہ کم از کم 100 مرتبہ اور جتنا ممکن ہو زیادہ پڑھ لے تاکہ باطنی طور پر انسان پاک ہو جاوے اور درود کا حق ادا کر سکے. تو جب باطنی طہارت کے حصول کا حکم دیا گیا ہے قبل درود پڑھنے سے پہلے، تو ظاہری طہارت تو بدرجہ اولا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ حلاوت ایمان کے لیے فقط اطاعت رسول اور اللہ اور ان کی محبت کا غالب ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ کفر سے بیزاری یہ ضروری اور لازم ہے، جو آج کل مسلمانوں میں دن بدن اس چیز میں کمی آتی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی مثال برتھ ڈے مناتے ہیں ہم. یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے، الامان والحفیظ. تو یہ کفر ہی سے مشابہت ہے. یہاں پر آپ کفر سے بیزاری نہیں کر رہے ہیں. اب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے کہ عمر کم ہو رہی ہے اس وجہ سے برتھ نہ منائے، یا عمر کی زیادتی ہوئی تو اس خوشی میں منائے. یہ فلسفہ ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم تو مناتے ہیں. ایک وجہ نہ منانے کی مولوی بتاتے ہیں کہ عمر کم ہو گئی، لیکن منانے کی وجہ بھی موجود ہے کہ ایک اور زندگی ہمیں ملی، ایک اور سال ملا زندہ رہنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں جی. اب اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. کیونکہ یہ حدیث سے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس سوال کا جواب آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میرے پاس اس کا جواب موجود ہے، لیکن آپ بھی اس کو تلاش کریں. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے افعال ہیں جس میں امت مسلمہ کفر کے دہانے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور کفر سے بیزاری کا اظہار امت نہیں کر رہی ہے. حالانکہ حدیث میں صراحتاً کہا ہے کہ وہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے. نہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے، بلکہ وہ سارے اسباب جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے ان اسباب کو بھی ناپسند کرے. کفر کو تو ناپسند کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ سارے اسباب جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی بیزاری ضروری ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ پر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہا، وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں کہا. زنا مت کرو یہ نہیں کہا، بلکہ زنا سے قریب مت ہو. یعنی وہ سارے اسباب جو آپ کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کفر یہ تو زنا سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے، تو وہ اسباب جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اجازت کہاں سے ہو؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ حلاوت ایمان اور ایمان کی چاشنی کے حصول کے لیے 3 اسباب بتائے گئے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، اور دوسرا سبب محبوبات خدا بھی محبوب ہو جاوے اور اس محبت میں اس قدر اعلیٰ مقام حاصل کر لے کہ وہ کفر اور اسباب کفر سے بیزاری کا اظہار کرے. یہ تیسرا سبب. ٹھیک ہے. حلاوت ایمان سے مراد کیا؟ اس حدیث میں جو ایمان کی حلاوت اور چاشنی بتلائی گئی ہے اس کے مصداق میں کئی اقوال. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد عقلی طور پر جو لذت محسوس ہوتی ہے، انسان دل و دماغ سے خوش ہوتا ہے، وہی یہاں پر لذت ایمانی مراد ہے اور حلاوت ایمانی مراد ہے. اور فقہا کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حلاوت سے حلاوت معنوی مراد ہے. عبادت اور خدا کی اطاعت بجا لانے اور نواہی سے بچنے کے بعد
جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس عبادت کے کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اسی معنوی خوشی کو، دلی خوشی کو حلاوت ایمان مراد لیا جائے گا۔ اور جو سلیم الطبع آدمی ہوتا ہے، عبادت کرنے کے بعد دل ہی دل میں اندر ہی اندر معنوی طور پر وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاوے تو وہ اپنے آپ اور اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے حلاوت ایمان کو کسی حد تک محسوس کر لیا۔ اور اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کا دل مریض ہے، بیمار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صوفیہ کی جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر حلاوت سے حلاوت حسی مراد ہے، یعنی واقعتاً زبان پر مٹھاس کا محسوس کرنا۔ جیسے ہم دنیاوی چیزیں کھاتے ہیں، اس کے کھانے سے ہمیں ان چیزوں کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور ہماری طبیعت اس میٹھی چیز کو کھانے کی وجہ سے خوش ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے واقعتاً ہماری زبان میں اور جسمانی طور پر ہمیں وہ حسی مٹھاس محسوس ہو جاوے، یہی مراد ہے یہاں پر۔ اور اس تیسرے قول کو ماننا زیادہ بہتر اور راجح ہے، اس لیے کہ حدیث اس صورت میں اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوگی بلا کسی تعویل کے۔ جس طریقے سے ہم عام چیزوں میں حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے حب رسول اور حب اللہ میں انسان خود بخود ایک طرح کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر صحابہ، تابعین، سلف صالحین اور علماء ربانیین کے واقعات قرائن اور دلائل کے درجے میں ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا گرمی کے موسم میں آگ کی طرح گرم ریت پر اوپر سے ان کے جسم اور بدن پر پتھر کا رکھ کر کے ان کو گھسیٹنا، پھر بھی اس کے باوجود ان کی زبان سے احد احد کا نعرہ نکل رہا ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ان کو حلاوت ایمان اور ایمان کی چاشنی حاصل، اتنی تکلیف کے باوجود بھی احد احد کا نعرہ لگ رہا ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے دلی، تو اس محبت کے سامنے سارے تکالیف اور مصائب ہیج ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا وہ سورج سے گرم کی ہوئی ریت اور سورج کی تپش سے گرم ہوئی ریت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ آگ پر گرم کی ہوئی ریت ہوتی تھی، اور اتنی شدید گرم ریت ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ لو وضع قطعۃ لحم، کہ اگر اس کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جاوے تو وہ جل کر کے راکھ ہو جاوے۔ اتنی شدید گرمی اور تکلیف کے باوجود بھی احد احد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا تو ان کے منہ میں وہ مٹھائی رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ جب تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے میرے کانوں میں اور دل و دماغ اور جسم میں جو مٹھاس بھر گیا ہے وہ اس مٹھائی سے بڑھ کر کے ہے۔ اور ابن عطا مقدسی فرماتے ہیں کہ ایک عاشق کو
100 कोरे मारने का हुक्म दिया गया, इसलिए कि वो अपनी महबूबा के साथ पकड़ा गया। 99 कोरे मारे गए लेकिन उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, और जब 100वें कोरे और 100 नंबर के कोरे उसको ऊपर बरसाया गया तो उस वक्त उसने जोर से आह कहा। तो पूछने वाले ने पूछा कि 99 कोरे पर तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, एक मर्तबा भी आह नहीं किया, लेकिन जब 100 कोरे मारे जा रहे थे और 100वें कोरे पर तुम्हारी पिटाई हुई उस वक्त तुमने जोर से आह क्यों कहा? तो कहा कि हकीकत ये है कि जब मुझे कोरे मारे जा रहे थे उस वक्त मेरी महबूबा मेरे सामने मौजूद थी, तो मेरी महबूबा के होते हुए मुझे 99 कोरे में कोई तकलीफ महसूस नहीं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ है, वो तकलीफ मेरे लिए हेज थी। लेकिन जब 100वें कोरे की ज़रब लगने लगी तो मेरी तकलीफ को देख नहीं सकी और वो चली गई, तो अब उस 100वें कोरे पर जब मेरी महबूबा मेरी नज़रों से गायब हो गई, इसलिए मुझे उसकी तकलीफ महसूस हुई। फिर आगे इब्न अता मुक़द्दसी फरमाते हैं कि जब एक आम आशिक अपने माशूका को देखने की वजह से हर तकलीफ को हेज समझता है, और जब वो उससे दूर चला गया, उसकी महबूबा उससे दूर चली गई, उस वक्त उसको अपनी तकलीफ का एहसास हुआ। तो अल्लाह तो वो महबूब है जो हमारे साथ हर वक्त, हर हाल, हर ज़मा, हर लम्हा, और वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इस कदर करीब है। तो फिर वो बंदे पर मसाइब आए तो उसको घबराने की और तकलीफ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको दिल में ये बिठा लेना काफ़ी है कि मेरे साथ मेरा रब मौजूद है। ठीक है, तो तीसरे कौल को अक्सर हजरात ने राजिह करार दिया है कि यहाँ पर हलावत से हलावत हिस्सी ही मुराद है। हदीस में जो तशबीह दी गई है उस तशबीह को इस्तिआरा बिल किनाया कहते हैं, यानी जिस चीज को तशबीह दी जा रही है, जिस चीज के साथ उस चीज को बयान ना किया जावे बअल्फाज़े दिगर, जिसमें मुशब्बा बिही को जिक्र ना किया गया। यहाँ पर मुशब्बा ईमान है और मुशब्बा बिही का जिक्र नहीं है, और वो है फलदार दरख्त, सरसब्ज दरख्त। अब रावी के कहने का मतलब ये है कि ईमान की हलावत की मुशाबहत उस फलदार दरख्त की तरह है जिसमें मीठे फल हो। ये एक सवाले मुकद्दर का जवाब हो गया कि ईमान के समरात बहुत सारे हैं, हलावत का होना, ईमान का तरोताज़ा होना, कल्बी नूर का बर जाना, बहुत सारे समरात हैं, लेकिन उन तमाम समरात में सिर्फ हलावत ही को क्यों बयान किया गया है? उसका जवाब ये हो गया कि तशबीह फलदार दरख्त से दी जा रही है और फल में मिठास ये मरगूब शै है, लिहाजा उस मुनासबत से ईमान की तशबीह हलावत के साथ दी गई है और हलावत को भी तखसीस और खुसूसन जिक्र किया गया। और दूसरी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि आमतन लोग मिठास और चाशनी को ज़्यादातर पसंद करते हैं, बअल्फाज़े दिगर मीठी चीज़ महबूब हुआ करती है आमतन, इस वजह से यहाँ पर हलावत को खुसूसन जिक्र किया गया। वमन यकरहु अन यऊदा फिल कुफ्री, कुफ्र में वापस लौटने को नापसंद करे, जबकि अल्लाह उसको कुफ्र से बचा रखा है, जैसा कि वो आग में डाले को नापसंद करता है। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। कुफ्र में औद और वापस लौट जाने का मतलब क्या है?
اگر صحابہ کی طرف نسبت ہے تو ان یعودا اپنے اصلی معنی یعنی العود فی الکفر کے معنی پر ہی محمول ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلے کافر تھے یا موحد تھے، پھر اسلام لے آئے، تو اب اسلام کو چھوڑ کر کے واپس پلٹ کر کے کفر کی طرف چلا جانا یہ محل ہو جاوے ان کے لیے، تو کہا جائے گا کہ صحابہ نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو حاصل کر لیا۔ اور ہم لوگوں کے لیے عود سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر عود سیرورت کے معنی میں ہے، یعنی جو پہلے ہی سے مسلمان ہے اس کا کفر میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے سارا کافرن، کافر ہو جانا۔ تو اب ہمارے لیے اس حدیث کا مصداق کیا ہوگا کہ ہم موحد ہیں، مسلم گھرانے میں ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اب مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد پھر کافر ہونے کا خیال ہمارے دل و دماغ میں کبھی نہ آئے۔ تو اگر صحابہ کے اعتبار سے اس لفظ کی نسبت کی جاوے تو یعودا عود فی الکفر کے معنی میں ہی رہے گا، اور ہماری طرف اگر اس جملے کو منسوب کیا جاوے تو ان یعودا فی الکفر کا مطلب ہوگا سارا فی الکفر، کفر کافر ہو جانا، یعنی عود سیرورتن کے معنی میں ہوگا، سارا یسیرو سیرورتن اس کے معنی میں ہوگا۔ تینوں اسباب میں ربط کیا ہے؟ بالکل واضح ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو وہ ہر اس چیز سے محبت کرے گا جو عند اللہ محبوب ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبات سے محبت ہو جائے گی تو وہ ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کے دل میں کفر اور اسباب کفر سے نفرت ہو جائے گی، جس طرح کے آگ میں ڈالنے کو وہ اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے اسباب ثلاثہ اور خصال ثلاثہ میں ربط پیدا ہو گیا۔ یہاں پر ثلاثن کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے اور وہ ہے ثلاثو خصال، یہ تقدیری عبارت ماننے کی ضرورت اس سے پڑے کہ ثلاثن یہ مبتدا ہے اور مبتدا کا نکیرہ واقع ہونا صحیح نہیں ہے، تو اب اضافت کی وجہ سے اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اس سے اب مبتدا کا نکیرہ واقع ہونا صحیح۔ آپ نے قافیہ میں پڑھا ہوگا کہ مبتدا نکیرہ کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا الا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے تخصیص کی جائے، تو یہاں پر تخصیص اضافت کی وجہ سے، یا اگر آپ اضافت کی شکل نہیں ماننا چاہتے ہیں تو سلاسن کے اندر جو تنوین ہے اس کو تنوین تعظیم مان لیا جائے، جیسے شرن احر دانابن، شرن بڑی مصیبت، ہاں 3 بڑے اخلاق، اگر وہ اخلاق مسلمان میں پائے جائیں گے، وہ خصال اور اسباب مسلمان میں پائے جائیں گے تو وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو محسوس کرے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم۔ راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے محبوب چچا تھے، آپ سے 2 سال بڑے تھے،
کی کنیت ابو الفضل ہے اور لقب خاتم المہاجرین ہے. آپ کی والدہ پہلی خاتون ہے جس نے کعبہ پر غلاف چڑھانے کا رواج اور طریقہ رائج کیا تھا. اور وہ غلاف ایک ریشمی رومال تھا، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گم ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ ان کے ملنے پر وہ کعبہ پر غلاف چڑھائے گی. لہذا جب وہ مل گئے تو ان کی والدہ نے کعبہ کے اوپر غلاف کو چڑھایا، تکمیل منت اور منت کی تکمیل کرتے ہوئے. یہ بات مشکات جلد ثانی کے حاشیے میں تفصیلی طور پر لکھا گیا ہے. فمن شاء تفسیر فلیراجع الیہ. اب کس بحث میں وہ ہے مجھے یاد نہیں ہے، البتہ جہاں مناقب عباس اور مناقب صحابہ ہے، تو مناقب صحابہ میں جہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کر رہے ہیں، غالباً اسی زمرے میں محشی صاحب نے اس بات کو تفصیلی طور پر نقل کیا، وہاں دیکھ لیا جائے. جی، سن ہجری 32 میں ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. سن ہجری 32 میں مدفون ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے. ان کے مرویات کے سلسلے میں کوئی تحقیقی قول موجود نہیں ہے، اس سے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. اور ان کے فضائل اور مناقب صحابہ میں پڑھتے رہیے. ان کے مناقب میں صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بڑے ذہین ہوشیار تھے اور اللہ کے رسول کی بہت مدد کی، اور اللہ کے رسول بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جانبین سے بے پناہ محبت تھی اور جانبین سے تعاون، بلکہ حضرت عباس نے بھرپور اللہ کے رسول کی ہر جگہ مدد کی. اور جب وہ غزوہ میں شریک ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسرے سے قتال کرنے کی اجازت ہے، قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن عباس کے ساتھ کوئی قتال نہ کرے، ان کو کوئی قتل نہ کرے، بلکہ قیدیوں میں اس کو شامل کر کے میرے پاس لایا جاوے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، قیدی بنا کر کے لائے گئے. پھر بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اب ان کو قیدی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جبرن میدان کارزال میں لائے گئے، وہ نہیں چاہ رہے تھے. اور ان سے پوچھا گیا کہ کون بڑا ہے، آپ یا اللہ کے رسول؟ تو انہوں نے بہترین جواب دیا، وہ اکبر وہ انا اسن، بڑے تو وہی ہیں اور میں عمر کے لحاظ سے بڑا ہوں. وہ اکبر وہ انا اسن، بڑے تو وہی ہیں ہمارے، بس عمر ہماری زیادہ. جائیے دیکھیے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے مزہ کو چکھ لیا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب مان کر کے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کے راضی ہوا.
یہ حدیث اوپر والے حدیث ہی کی طرح ہے، جس طرح اوپر والی حدیث میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو بیان کیا گیا، تو اس حدیث میں بھی حلاوت ایمان اور ایمان کی چاشنی کو 3 امور سے متعلق کیا ہے کہ جو شخص ان 3 امور کو حاصل کر لے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جاوے با اعتبار رب کے۔ رب ہونے کے لحاظ سے اللہ پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوامر کی اطاعت اور نواہی سے اجتناب کرے اور نعمت الہی پر شکر اور مصائب اور بلیات پر صبر کرے۔ لہذا اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ربوبیت میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اور نعمتوں پر شکر کرے اور مصائب اور بلیات پر صبر کرے۔ اسی وجہ سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کام کو کرنا صرف آسان ہی نہیں بلکہ اس کام کو کرنے میں وہ لذت محسوس کرے گا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نبی مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز ہے دین، اسلام کو دین سمجھ کر کے راضی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، ان تمام احکام شرعیہ پر عمل کرے۔ یہ ہے رضیہ بالاسلامی دینن کا مطلب، کہ ایک طرف دل سے ان چیزوں کو مانے اور ساتھ ساتھ میں ان احکامات کی اطاعت کرے، ان احکامات کو بجا لائے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، رسول ماننے پر راضی ہو جاوے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہو اور نبی کی سنتوں کی کامل اتباع کرے۔ یہ مطلب ہے رضی محمد رسولاً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جاوے رسول ہونے کے اعتبار سے۔ تو جو شخص ان 3 امور پر راضی ہو جائے گا تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہو جاوے با اعتبار رب ہونے کے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام پر راضی ہو جاوے دین ہونے کے اعتبار سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جاوے نبی ہونے کے اعتبار سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ 3 امور پر راضی ہونے کا مطلب ہے اس پر قناعت کر لینا، اکتفا کر لینا، کہ آدمی مذکورہ 3 امور پر قناعت کر لے، اکتفا کر لے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو جس شخص نے ان تینوں امور پر قناعت کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی. لیکن پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت نصیب تو ہوگی لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ جس طریقے سے نفوس لذائذ اطعمہ سے متنعم ہوتے ہیں جبکہ انسان کا ظاہر بیماری سے پاک ہو، تو اسی طریقے سے نفوس مذکورہ امور جو حدیث میں ہے، جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان امور سے تبھی لذت محسوس کر سکتا ہے، معنوی لذت محسوس کر سکتا ہے، جبکہ وہ باطنی امراض سے محفوظ اور پاک ہو. تو جس طریقے سے لذائذ اطعمہ سے متنعم ہونے کے لیے ظاہری بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے، تو لذائذ معنویہ سے متنعم اور لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان باطنی امراض سے پاک ہو. جس طریقے سے کسی کو صفرا کی بیماری ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوگی، تو اسی طریقے سے جو شخص باطنی طور پر مریض ہو، مذکورہ امور کے پائے جانے کے باوجود بھی وہ ان مذکورہ امور کی لذت کو محسوس، یعنی ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے. تو ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذکورہ امور کے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک رکھے. ایک بات جو دور حاضر سے متعلق ہے، اس حدیث میں جو ہمارے لیے دور حاضر کے اعتبار سے ہماری نئی نسلوں کو جو پیغام دیا جا رہا، رضی باللہ ربا، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ. جیسا کہ صبح میں نے ابن عطا مقدسی کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرا محبوب جو خدا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، تو اس کے لیے ہر مصیبت پر صبر کرنا آسان ہے. اور قاضی ایاز مالکی نے کیا فرمایا؟ اگر انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاوے تو اب اس کام کو کرنا آسان ہی نہیں بلکہ کیا ہے، لذیذ ہو جائے گا، اس کو مزہ آئے گا اس کام کو کرنے میں. تو آج کل کی جو نئی نسل ہے، جب ان کے اوپر مصیبتیں اور مصائب اور بلیات کا دورہ چلتا ہے، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ شکایت کرتے ہیں کبھی اللہ کی، اور اپنی زبان پر اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں کہ کیا اللہ دنیا میں صرف ہم ہی ملے مصیبت ڈالنے کے لیے اور کوئی تھا ہی نہیں. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے آج کی نسل کبھی اللہ کی شکایت کرتی ہے اور اس طرح کے طعنے اللہ کو دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی اس طرح کے طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر ہماری پرورش کی استطاعت نہیں تھی تو ہمیں کیوں پیدا کیا، ان کا کیا قصور. یہ سارے حالات اوپر سے آ رہے ہیں تو اس میں والدین کا قصور نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی آپ کی پرورش کرنے کی، آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کی، لیکن پھر بھی نہیں دے پائے، حالات سازگار نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں نہ والدین کا قصور ہے اور نہ ہی اللہ ظالم ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یاد رکھیے، غیروں کی طرح اس طرح کے جملے کہنا کہ اگر آپ نے ہم سے یہ مصیبت نہیں ہٹائی یا آپ نے ہمارے فلاں شخص کی جان لے لی تو ہم آپ کی عبادت نہیں کریں گے، جیسے کہ غیر کہتے ہیں کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو ہم گھنٹی نہیں بجائیں گے آپ کی مندر میں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے یوں کہا کہ گھنٹی نہیں بجائیں گے تو آپ کی خود کی گھنٹی بج جائے گی. اللہ آپ کی عبادت کے محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے ربوبیت کے اعتبار سے راضی نہیں ہوئے تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
اللہ کی ذات اس قدر بے نیاز ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرے پھر بھی اللہ اس عمل کو مسترد کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو فتقبل کہا کہ اس کو قبول کرو اللہ۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس تعمیر میں رتی برابر ریا کا شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات میں 100% گارنٹی اور یقین ہے کہ انہوں نے اس کام کو اخلاص کے ساتھ کیا، پھر بھی کہہ رہے تقبل، قبول کرو۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اخلاص کے باوجود بھی انہوں نے یہ دعا کی، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس قدر غنی اور بے نیاز ہے کہ مخلص عمل کو بھی مسترد کرے تو بندہ چنو چرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح کے طعنے اللہ کی ذات پر کسنا، اپنے والدین کی ذات پر اس طرح کے طعنے کسنا، یہ ہرگز کسی مسلمان کی شان نہیں ہے، اور خاص طور پر حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے آئے دن رات دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے طلباء اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ اپنے والدین کو طعنہ کستے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کسا، لیکن کبھی کبھار دل میں خیال آیا، لیکن جب انسان اس میدان میں آگے بڑھتا ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، اس کی جہالت ختم ہوتی ہے اور پھر علم میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ یاد رکھیے، جو چیز آپ بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے ہو اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حالات بدلنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالات بدلنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اس نے دعا اور اعمال کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے اپنے حالات کو بدلے۔ ہم حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ حالات کا مقابلہ کرنے سے حالت بدلیں گے نہیں۔ اعمال کو صحیح کرو، حالات خود بخود وہاں سے بدل کر کے آ جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مشین چل رہی ہے اور اس مشین سے آپ کے ہاتھ کے کٹ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ اس مشین سے مقابلہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جہاں آن اور آف کا سوئچ ہے اس کو دبا دو تو کام بنے گا، اور اگر مقابلہ کریں گے تو ہاتھ کے آپ کی جان بھی چلی جائے گی، ہاتھوں کے آپ کی جان بھی چلی جائے گی۔ تو سوئچ آف اور آن کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اس سے اسے درخواست کرو، حالات کا مقابلہ نہ کرے اور نہ ہی اپنے والدین سے زبان درازی کرے۔ دوسری بات کہ چونکہ حالات کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ نہیں بدل سکتے ہیں، تو اب اس میں تقابل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے والدین کا جو مقام ہے ان کو بھی آپ اس مقام کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ آپ ہزارہا اپنے زمانے کے شیخ الحدیث صاحب مشکات بن جائیں، پھر بھی آپ بچے ہی رہیں گے اور وہ والدین والد ہی رہیں گے، وہ اصل رہیں گے، آپ فرا رہیں گے۔ اس حقیقت کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اگر اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ آپ کے والدین سے شکایت ہوگی اور اللہ کی ذات سے شکایت ہوگی۔ جس چیز کا بدلنے کا اختیار ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں، اس میں ٹینشن لینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، یہ بے وقوفی ہے۔ مر گیا، اب آپ ٹینشن لے رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اب اس کو زندہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس قدر ٹینشن لینا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہو جاوے، دیگر فرائض میں کوتاہی ہونے لگے، یہ نہایت ہی بے وقوفی ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی، اب حضرت ٹینشن میں آ گئی کہ اب کیا ہوگا ہمارا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے ہوتے چلے آ رہا ہے آج بھی وہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اب جو حالات چل رہے ہیں مدینہ میں کہ وہاں 10 تھیٹر بنانے کا منصوبہ کیا گیا، کیوں؟ کہا کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ تیل ختم ہو جاوے تو ہماری معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے ہم یہ کھول رہے ہیں۔ کیوں اس طرح انہوں نے سوچا؟ اس لیے کہ یہ بات ان کے سامنے نہیں تھی۔ رضی باللہ ربا،
اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے. کیا وہ اپنی تاریخ بھول گئے جو خدا ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں، جبکہ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، عمارتوں کا نام و نشان، سبزی اور ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ نے ان کو باقی رکھا. تو اب تو اتنی ترقی ہے، اتنی ساری سہولتیں ہیں، تو کیا اب اللہ ان کو ہلاک کریں گے، بعد میں ان کو رزق سے مالا مال نہیں کریں گے؟ جی، اس لیے انسان کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. گھر والوں کو ہرگز اس طرح حیران نہ کرے. ایک صاحب تھے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اتنا خرچہ ہمیں چاہیے. والدہ نے کہا کہ ابھی جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں سے ابھی پیسے نہیں ملے ہیں. تو کہا کہ کچھ بھی کر کے کا مطلب سمجھ رہے، یعنی اپنے جسم کو فروخت کر کے بھی ہمیں پیسے پہنچاؤ. یہ طالب علم کا جملہ ہے. اور بسا اوقات بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر آپ ہماری پرورش نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جی، اس لیے یہ چیز ہرگز نہ کریں. نہیں آپ کے اختیار میں یہ مقام بدلنے کا، خاموش. اسی طریقے سے ہمیشہ اساتذہ سے شکایت رہتی ہے، اساتذہ ہی رہیں گے اور آپ شاگرد ہی رہیں گے. اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے ہیں، مقابلہ چھوڑ. جہاں حقیقت کو بدلنے کا، حالات کے بدلنے کا اختیار نہیں، وہاں مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے رضی باللہ ربا سے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور رضی باللہ ربن، اللہ کے بہت سارے اوصاف ہیں. رب کو خاص طور پر کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر مربی پر ہوتی ہے. تو دودھ پلانے والی ماں کو وہ اپنا مربی سمجھ لیتا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو اب جو اس کی مدد کرتے ہیں وہ اس کا اپنا مربی سمجھتا ہے. اور اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اور اگر کافرانہ گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو بدھ کو اپنا رب سمجھتا ہے. اس نے ربن کو خاص طور پر بیان کیا کہ جس نے تیری پرورش کی اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھو. بچپن میں تمہاری پرورش کی تو آئندہ بھی تمہاری پرورش کرے گا. اور اللہ کی پرورش کا عالم کیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی راستے سے کھانا پہنچایا جاتا ہے، اور وہ ہے ناف. منہ سے نہیں پہنچتا ہے وہ کھانا، یہاں سے ناف سے. پھر اس ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے. کیوں؟ کہ ایک ہی راستہ تھا خوراک کا، وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. تو اللہ نے کہا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک راستہ بند ہوا تو ہم نے 2 راستے کھول دیے پستان کی شکل میں. پھر ماں کچھ مدتوں کے بعد 2-2.5 سال کے بعد دودھ چرانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس وقت پھر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ دودھ بند کروائے. جی، خوب روتا ہے کئی دنوں تک. تو اللہ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دروازے بند ہوئے تو اس کے بعد ہم 4 دروازے کھول دیں گے. مشرق، مغرب، جنوب اور شمال، ہر طرف سے ہم تجھے رزق پہنچائیں گے. کبھی بنگال کی چائے آ رہی ہے، کبھی کشمیر کا سیب آ رہا ہے. کہاں سے کہاں مختلف حصوں سے نعمتیں پہنچ رہی ہیں. اور پاناما سے یہاں پر کیلا پہنچتا ہے. بہت سارے شہروں میں، کہاں وہ ایک کنارے پر اور کہاں ہندوستان، اور وہ کیلے ہم کھا رہے. جی، دور دور جگہ جہاں پر تصور نہیں ہے وہاں کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. پھر جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر رونے لگتا ہے، ہائے خدا اب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. خوب روتا ہے کہ رزق کے اب سارے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ رزق کے 4 دروازے بند ہوں گے، اب 4 کے بجائے 8 دروازے کھول دیں گے ہم جنت کے. تو جب بھی بند کیا تو 2 گنا دیا، 1 بند کیا تو 2 دیا، 2 بند کیا تو 4 دیا، اور 4 بند کے تو 8 دیے. اس نے رضی باللہ ربا.